إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كتاب العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے جس کا تعلق سورہ جن سے ہے۔ اس آیت کریمہ کے مناسبت سے آج کے میرے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے مسلمانوں کی تربیت میں مسجد کا کردار۔ غالباً 3 یا 4 ماہ قبل میں نے آداب مسجد کے تعلق سے کچھ گفتگو آپ کے سامنے کی تھی، اور اسی وقت میں نے ارادہ کیا تھا کہ اس مسجد سے مسلمانوں کی تربیت کا کیا رول ہے اس مسجد میں، اور کس طریقے سے مسلمانوں کی تربیت یہاں پر ہوتی ہے، اس تعلق سے کچھ گفتگو میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی مرضی اور اس کی توفیق سے آج وہ موقع اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، تو انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی دیر میں کچھ مختصر سی گفتگو میں آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسلام میں مسجد کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ مسجد اللہ رب العالمین کا گھر ہے۔ روئے زمین کا سب سے افضل اور سب سے برتر اور سب سے مقدس خطہ یہ مسجد ہے۔ اس مسجد میں دن اور رات کے اوقات میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن کریم کے اندر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، کہ ان گھروں میں اللہ رب العالمین کے حکم سے ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ رب العالمین کے نام کو بلند کیا جاتا ہے اور اللہ رب العالمین کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یسبح له فیہا بالغدو والآصال، اور صبح اور شام کے اوقات میں اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی جاتی اس مسجد کے اندر۔ تو یہ مسجد کی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ روئے زمین پر جب اللہ رب العالمین نے انسانیت کو آباد کیا، آپ اس مسجد کی اہمیت کا اندازہ لگا لیں کہ جب اللہ رب العالمین نے روئے زمین پر انسانیت کو آباد کیا تو انسانیت کی اصلاح کے لیے، اس کی درستگی کے لیے، اس کی فلاح و کامیابی کے راستے کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین پر مسجدیں بنی۔
اور مسجد کا اللہ رب العالمین نے انتظام کیا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ کہاں ہے؟ للذی ببکہ، وہ مکہ میں ہے. مبارکہ جو بہت ہی مبارک ہے، وہدی للعالمین اور پورے عالم کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اس مسجد سے ہدایت کی روشنی ملتی ہے، ہدایت پھوٹتی ہے، یہاں سے ہدایت کی کرنیں روشن ہوتی ہے اس مسجد سے. اللہ رب العالمین نے مسجد کی اہمیت کو بیان فرمایا. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد کی اہمیت ہر زمانے میں رہی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں مسجد کا انتظام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر کرائی. چنانچہ مسجد نبوی جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کرائی گئی مسجد اور روئے زمین پر کسی نبی کی بنائی ہوئی سب سے آخری مسجد ہے جو مسجد نبوی جو مدینہ کے اندر ہے. یہ مسجد کی اہمیت کے تعلق سے چند مختصر سا اشارہ میں نے آپ کے سامنے کیا. اصل موضوع ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کا کردار جو یہ مسجد ادا کرتا ہے وہ کس طریقے سے ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ مسلمان کی تربیت کا یہ مرکز کس طریقے سے ہے یا پوری انسانیت کے لیے عقیدے کی رہنمائی کس طرح اس مسجد سے کی جاتی ہے. انسانیت کی فلاح اور کامیابی کی ضمانت عقیدہ توحید میں ہے. اللہ رب العالمین کو اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے کمالات اور اختیارات میں اکیلا جاننا. جب انسان عقیدہ توحید پر قائم ہوتا ہے تو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے اور اس کی عقبہ بھی کامیاب. اور اگر عقیدہ توحید اس کے اندر موجود نہیں ہے تو دنیا کے اندر وہ ٹاٹا، برلا، امبانی تو بن سکتا ہے لیکن ایک کامیاب انسان جسے قرآن نے کامیاب کہا ہے ویسا کامیاب انسان نہیں بن سکتا. کامیابی کی ضمانت عقیدہ توحید میں اور یہ مسجد وہ رول ادا کرتی ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ مؤذن اس مسجد کے میناروں سے صبح اور شام کے اوقات میں جو صدائیں لگاتا ہے اذان کی صورت میں وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اذان کے کلمات اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اعلان، اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعلان کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. دن اور رات کے اوقات میں 5 اوقات میں مسجد کے میناروں سے مؤذن یہ صدا لگاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. کیوں؟ یہ کیا پیغام ہے ایک انسان کے لیے، ایک کاروباری کے لیے، گھر میں بیٹھنے والے کے لیے؟ یہ کون سا پیغام ہے کہ تمہارا کاروبار بڑا نہیں ہے، تمہارے بزنس اس کے اندر کوئی بڑا پن نہیں ہے، تمہارے رشتہ داری میں، تمہارے کنبے قبیلے میں، تمہارے مال میں، تمہاری دولت میں، تمہارے اسٹیٹس میں، تمہارے بڑے ہونے میں، تمہارے امیر ہونے میں اور تمہیں بڑے بڑے عہدے پر فائز ہونے میں اس میں کوئی بڑائی نہیں ہے. بڑا ہے تو اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کی بڑائی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اس اللہ رب العالمین کے بڑائی کے سامنے دنیا کی ساری بڑائیاں ہیچ ہے، بیکار ہے. صبح اور شام کے اوقات میں اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اعلان ہے. آپ صرف اذان کے کلمات پر غور کریں میرے بھائیوں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں کانفرنس منعقد ہوتے ہیں، روڈ پر بڑے بڑے ہال میں دینی کانفرنس منعقد کی جاتی ہے. کیوں؟ اس کانفرنس میں کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام آتے ہیں، ہمیں توحید کا درس دیتے ہیں. سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں آپ نے ایک ہال بک کیا،
50 ہزار بلکہ لاکھ بلکہ میں تو کہوں گا کروڑ خرچ ہوتے ہیں بڑے بڑے کانفرنس میں. باتیں کیا آتی ہے اس کے اندر؟ توحید سکھائی جاتی ہے, سنت کی تعلیم دی جاتی ہے. سلفی علماء جب آتے ہیں ہمارے شرک سے بچاتے ہیں, بدعت و خرافات سے بچاتے ہیں, کامیابی کی باتیں بتاتے ہیں, اعمال صالحہ کی دعوت دیتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان کانفرنسوں میں ہم کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں, بلکہ جبکہ ہم دیکھتے ہیں یہ سارا کا سارا کام مسجد کی مینار سے روزانہ ہر 24 گھنٹے میں 5 وقتوں میں یہ صدائیں لگائی جاتی ہیں. اللہ رب العالمین کی کبریائی کا اعلان, اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. اس کا اعلان کہ اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, کوئی ایسی ہستی, کوئی ذات نہیں ہے جس کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکے, قیام کر سکے, رکوع کر سکے, سجدہ کر سکے, اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر دعائیں مانگ سکے. اس کائنات کے اندر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جس سے ہم منتیں مانگ سکے, مرادیں مانگ سکے, آرزویں رکھ سکے, امیدیں لگا سکے, توکل کر سکے, جس کے اوپر اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے. صبح اور شام کے اوقات میں 5 وقتوں میں یہ صدا لگائی جاتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. یہی تو توحید کی دعوت ہے. اسی دعوت کو دینے کے لیے علماء کو بلائے جاتے ہیں, اسی دعوت کو دینے کے لیے بیرونی علماء کو بلائی جاتی ہے لاکھوں لاکھ خرچ کر کے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہیں پر دین کی دعوت ہو رہی ہے, توحید کی دعوت تو وہیں ملے گی, توحید کی تعلیم تو وہیں ملے گی. میرے بھائیو, آپ کے گھر کے دروازے پر, آپ کے گھر کے سامنے جو مسجدیں آباد ہے, ان مسجدوں سے بھی یہی صدا لگائی جاتی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ. چھوڑو بابا کے دامن کو, چھوڑو بتوں کے دامن کو, چھوڑو غیر اللہ کے دامن کو. ان تمام غیر اللہ سے کٹا کر اس کے سامنے, کسی اور کے سامنے, مزاروں کے سامنے, آستانوں پر, بتوں کے سامنے, کسی اور کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ مت, بلکہ اپنے سر کو جھکاؤ اس مالک حقیقی کے سامنے جس نے تم کو پیدا کیا ہے, جو کائنات کا خالق ہے, جو کائنات کا مالک ہے, جو کائنات کا مربی و مدبر ہے. اس رب العالمین کے سامنے اپنے سر کو جھکاؤ. اشہد ان لا الہ الا اللہ, ہم اس بات کے اقرار کرتے, گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. یہی مسجد تو ہے جس کی مینار سے صدا لگائی جاتی ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دنیا کے سامنے عقیدہ رسالت کو پیش کرنے کا بہترین مرکز یہ مسجد ہے. آج دنیا کی بڑی آبادی جو عقیدہ رسالت کا انکار کرنے والی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے سے انکار کرنے والی ہے. آج ایک سلوگن دیکھتے ہیں بعض ہمارے کچھ جن کا تعلق اسلام سے ہی ہے, مسلمانوں میں سے یہ طبقہ ہے, اکثر ربیع الاول کے موقع پر کانفرنسیں منعقد ہوتی ہیں اور عنوان ہوتا ہے محمد سب کے لیے, محمد سب کے لیے. آپ نے سنا ہوگا یہ عنوان. کیا فرق پڑتا ہے اس پہ؟ کون سی عجیب بات ہو گئی؟ میں کیوں اعتراض کرنے جاؤں محمد سب کے لیے؟ کیا اعتراض کرنے کا حق ہے ہمیں؟ میرے بھائیوں, محمد سب کے لیے نہیں, محمد الرسول اللہ سب کے لیے. کفار مکہ نے محمد کو تو مانا تھا, محمد کو تو مانا تھا, یہ محمد ہے, عبداللہ کا بیٹا ہے, یہ ہمارے کنبے قبیلے کا ہے, مانا تو تھا, اور امین بھی مانتا تھا, صادق بھی مانتا تھا. صرف مسلمان نہیں, کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ بھئی امانت دار آدمی ہے, یہ سب کچھ مانتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, لیکن رسول اللہ ماننے کو تیار نہیں تھے.
رسول اللہ ماننے کو تیار نہیں تھے. ہماری تعلیم تو یہی ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ڈنکا دنیا میں پٹوانا ہے, ہمیں پیٹنا ہے, بتانا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی اور رسول بنا کر مبعوث فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول دنیا میں تشریف نہیں لانے والا. اور دنیا کے کسی خطے میں, دنیا کے کسی کونے میں بھی اگر کوئی بھی کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ ہم وقت کے رسول ہیں, ہم وقت کے نبی ہیں, وہ جھوٹا ہوگا, وہ کذاب ہوگا, وہ رسول نہیں ہو سکتا ہے. کہ محمد اللہ رب العالمین نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کی مہر لگا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا, آپ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ مسجد کی مینار سے کیا صدائیں لگائی جاتی؟ اشہد ان محمد الرسول اللہ, کہ میں اس بات کے اقرار کرتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ کے رسول ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ رب العالمین نے تعلیم دی, جو شریعت اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا, وہ شریعت آخری شریعت ہے, وہ قانون آخری قانون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی وہ شریعت اسی طریقے سے مکمل ہے جس طریقے سے گلاس کے اندر اگر پانی ہو اور پانی لبالب ہو, اسی گلاس کو ہم مکمل کہہ سکتے ہیں. اس گلاس کے اندر کوئی جگہ بھی خالی ہو جائے تو اسے ہم گلاس کو مکمل نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی وہ شریعت آخری شریعت, آخری قانون مکمل ہے, کامل ہے. اس کے اندر کسی نئی چیز کی آمیزش کی قطعی گنجائش نہیں. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فجر کی نماز کی تعلیم دے دی کہ فجر کے وقت 2 رکعت سنت پڑھنی ہے, 2 رکعت فرض پڑھنی ہے, تو پوری زندگی ہمیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پیروی کرتے ہوئے اسی طریقے سے 2 رکعت فرض ادا کرنا ہے. دنیا میں کسی مسجد کے اندر چلے جائیے, کوئی امام چاہے کیسا بھی ہو, کوئی بھی ہو, کوئی نہیں ملے گا آپ کو فجر کی نماز 4 رکعت پڑھاتا ہو فرض. کیوں نہیں پڑھاتا؟ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ کہا جاتا کہ اتنا ہی ہمیں حکم ملا, اتنا ہی تو ہمیں حکم ملا. تو حکم ہر چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. تمہاری زندگی میں خوشیاں آئے تو خوشیوں کا ڈھنگ کیا ہوگا, اس کا رنگ کیا ہوگا, طور کیا ہوگا, طریقہ کیا ہوگا, چلن کیا ہوگا, ان ساری چیزوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. کسی کے میت ہوئی, کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا, اس افسوس کے لمحات میں تمہیں کیسے گزارنا ہے, اس افسوس کے لمحات کو کیسے گزارنا ہے, تمہیں کون سا کام کرنا ہے, ان تمام باتوں کی تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دے دی. ہم اپنے جانب سے نکال لیں کہ مردوں کو بخشوانے کے لیے ہمیں قرآن خوانی کرانا پڑے گا, میلاد کرانا پڑے گا, رسول اللہ کے نام کو سلام پڑھوانا پڑے گا. اگر سلام نہیں پڑھوائیں گے تو مردے کی بخشش کیسے ہوگی؟ قرآن نہیں پڑھوائیں گے تو بخشش کیسے ہوگی؟ یہ قرآن کا پڑھنا ہے, قرآن کے ذریعے سے مغفرت کروائیں گے, مردوں کی بخشش کروائیں گے. میرے بھائیو, اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو زندوں کے لیے نازل فرمایا. اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو زندوں کے لیے نازل فرمایا. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں ہے, دنیا کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس نے اپنی مذہبی کتاب کو مردوں کے لیے مخصوص کیا ہو, جس نے اپنی مذہبی کتاب کو مردے کے لیے مخصوص کیا ہو. اتفاق اور بدقسمتی مسلمانوں کی کہ مسلمانوں نے اپنی مذہبی کتاب قرآن مجید کو مردوں کے لیے مخصوص کر دیا. افسوس کی بات ہے, کسی کی روح اٹکی ہوئی ہے, گھر کے لوگ سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دیے بیٹھ کر کے گھر میں, انتقال ہو گیا, میت موجود ہے, گھر کے لوگ قرآن خوانی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تدفین کا عمل ہو گیا, اس کے بعد قرآن خوانی کا اہتمام ہو رہا ہے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن اور چہارم ہے, پھر 40واں ہے, پھر 10واں اور برسی ہے, یہ سارے انتظامات. اور اس میں کیا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے, قرآن خوانی کروانا ہے. کیوں؟ قرآن پڑھنے سے ثواب ملے گا, قرآن پڑھنے سے ثواب ملے گا. اور لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا بدعت ہے.
میرے بھائیوں ہر وہ کام بدعت ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم نہیں دیا اور صحابہ نے اس عمل کو کار خیر سمجھ کر کے عمل نہیں کیا، ہر وہ کام بدعت ہے۔ وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ میرے بھائیوں یہ صدا مسجد کی میناروں سے لگائی جاتی ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب آپ نے اللہ کے نبی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول مانا ہے تو آپ کی زندگی میں انقلاب آنی چاہیے کہ آپ کا ہر عمل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع پیروی کرتے ہوئے ہوگی۔ آگے بڑھیے، مؤذن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف۔ یہ نماز جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور جس کا چھوڑنا بالاتفاق علماء سلف کفر ہے۔ اگر کسی نے قصدن نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، کفر کیا اس نے، جس نے قصدن نماز چھوڑ دی کفر کیا اس نے بالاتفاق علماء سلف۔ حی علی الصلاۃ نماز کی دعوت دی جا رہی ہے، اب اسی نماز کے لیے لوگ شہر شہر گھوم رہے ہیں، در در گھوم رہے ہیں، گھر گھر گھوم رہے ہیں اور لوگوں کو مسجد میں بلائی جا رہی ہے، آؤ نماز کے لیے چلو۔ میرے بھائیوں مسجد کے مینار سے مؤذن 5 وقتوں میں اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہے اور کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ اور کہاں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ تم کامیابی چاہتے ہو، تم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ دکانوں میں ڈھونڈ رہے ہو، بازاروں میں ڈھونڈ رہے ہو، کہاں ڈھونڈ رہے ہو کامیابی؟ اللہ رب العالمین نے کامیابی اس گھر میں رکھا ہے۔ آؤ اس گھر میں آؤ، اللہ کے گھر میں آؤ جو مسجد بنائی گئی ہے، اس مسجد میں آؤ، یہاں کامیابی کی ضمانت ہے۔ بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیے آپ۔ کامیابی کی ضمانت، کامیابی کا پیغام دے رہا ہے مسجد۔ حی علی الفلاح۔ کتنے لوگ ہیں جو ان 5 اوقات میں بلائے جانے والی صداؤں کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں؟ ایک کانفرنس بلائی ہے، ہر کوئی کہتا ہے 10,000 میرے جانب سے، 5 میرے جانب سے، 5 میرے جانب سے۔ اصل میں ہم لوگ ایک شوقین ہو گئے ہیں، 2-3 سال میں ایک بڑا پروگرام ہو جائے اور اس کے ذریعے سے سب لوگ گھل مل جائیں۔ میرے بھائیوں جس کام کے لیے کانفرنس بلاتے ہیں وہ سارا کام مسجد کے ذریعہ ہو رہا ہے، وہ سارا کام مسجد کے ذریعہ ہو رہا ہے، صرف اسی اذان کے پیغام کے ذریعہ ہو رہا ہے۔ آپ سمجھیے بات کو، پہلے توحید کی صدا ہے، سنت کی صدا ہے، عمل صالحہ کی دعوت ہے، کامیابی کی دعوت ہے، یہ ساری چیزیں مسجد کی میناروں سے لگائی جا رہی ہے۔ ہمارا دل کتنا مچلتا ہے مسجد کے اندر کہ ہم مسجد میں جو انتظام اور انسجام ہو رہا ہے، جو یہاں پر جو اخراجات ہو رہے ہیں، کم از کم ہم بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ میں دنیا کی تمام مساجد کے بارے میں کامن گفتگو کر رہا ہوں، اس وقت میں کامن گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ کتنا ہمارا دل مچلتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں جو مسجد ہے جہاں سے توحید کی صدا آ رہی ہے، چلیے ہم بھی اپنا کچھ خرچ، ہم کو تو اللہ نے توفیق نہیں دی ہے کہ مسجد میں جا کر کے اذان دے دیں گے، 2-4 دینی کلمات کہہ دے دیں گے، اللہ نے توفیق مجھے نہیں دی ہے۔ ہر کی اپنی اپنی ذمہ داریاں ہیں، ہر کا اپنا اپنا رول ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مال سے نوازا ہے، کچھ مال ہم اس گھر میں لگا دیں تاکہ صدائیں چلتی رہے اور یہاں سے توحید کا پیغام نشر ہوتا رہے، سنت کے پیغام نشر ہوتے رہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اپنے مال سے، اپنے جیب سے اپنے مال کو نکال کر تعاون کرتے رہے۔ یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں، ضرور کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں مسلمانوں کی تربیت میں مسجد کا بہت اہم رول ہے۔ اس مسجد سے عقیدے کی تعلیم دی جاتی ہے، سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، عقیدہ اعمال صالحہ کی دعوت دی جاتی ہے، کامیابی کا راستہ دکھایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں گے کہ مسجد سے جو تربیت جو حاصل ہوتی ہے مسلمانوں کی زندگی میں، ایک بہت ہی اہم ترین تربیت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مسجد کے اندر آنے سے میرا اپنا جو اسٹیٹس ہے نا، جو میرا مقام ہے، جو میرا مرتبہ ہے، ہم کہیں کے بادشاہ ہے، کہیں کے چودھری ہے، کہیں کے پرائم منسٹر ہے، ہم کسی بڑے عہدے کے مالک ہیں، ہم مسجد کے جنرل سیکریٹری ہیں، صدر ہیں، یہ ساری چیزیں ختم ہیں، یہ ساری چیزیں ختم۔ مسجد کے دروازے میں داخل ہوئے آپ کی ساری چودراہٹ ختم ہے،
مسجد میں آئیے، ایک کامن مسلی بن کر کے آئیے. اگر آپ کے بغل میں ایک غریب مزدور ٹھیلا چلانے والا بھی کھڑا ہے، آپ اس کے بغل میں صف بنا کر کے کھڑے ہو جائیے. یہ تمام اسٹیٹس کو، یہ بڑا پن، یہ فخر، یہ غرور اور یہ ساری چیزوں کو مسجد مٹا دیتی ہے اور ایک بنا دیتا ہے. ایک بنا دیتا ہے. ایک ہو جاؤ، اللہ کے بندے ہو، تقوی پرہیزگار ہو، آؤ مسجد میں داخل ہو جاؤ اور صف میں صف لگا، صف میں کھڑے ہو جاؤ، پاؤں سے پاؤں ملا لو، کندھے سے کندھا ملا لو. نہ کوئی بڑا ہے، نہ کوئی چھوٹا ہے، نہ کوئی بڑے دکاندار ہے، نہ کوئی چھوٹا دکاندار ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. مسجد میں داخل ہوا سب ایک ہے. یہ فخر اور غرور کا جو معاملہ ہے، جو سماج کے اندر ایک ناسور ہے، جو سماج کو برباد کرنے کے لیے اور سماجی آہنگی کو ختم کرنے کا جو ذریعہ ہے، یہ فخر اور غرور اس کو توڑ دیتی ہے، اس کو چکنا چور کر دیتی ہے. آؤ مسجد میں آ کر کھڑے ہو جاؤ ایک صف کے اندر، کوئی بھی ہو. کوئی نہیں کہتا کہ تو غریب ہے، جا پیچھے جا کر نماز پڑھ. کوئی نہیں کہتا وہ ملے گا آپ کو. اور کوئی ایسا بھی نہیں کہتا کہ سیکریٹری صاحب آپ وہاں کیوں کھڑے، آپ پہلی صف میں امام کے پیچھے چلے آئیے. کوئی نہیں کہے گا آپ کو. ہو سکتا ہے آپ ذمہ داری نبھاتے ہو مسجد کی، لیکن کوئی نہیں کہے گا آپ پیچھے سے سامنے چلے آئیے، میری جگہ پہ آپ لے لیجئے. کوئی نہیں کہے گا آپ کو. یہ اسٹیٹس، یہ بڑا چھوٹا فخر غرور، ان ساری چیزوں کو مٹانے کا ذریعہ یہ مسجد ہے. اسی طریقے سے مسجد میں ایک جو بہترین تربیت جو حاصل ہوتی ہے کہ مسجد ہمیں ڈسپلین سکھاتا ہے. مسجد جو ہے ہمیں ڈسپلین سکھاتا ہے، نظم سکھاتا ہے. نظم، اسلام نے ہمیں نظم کا پابند بنایا ہے. اسلام نے ہمیں نظم کا پابند بنایا ہے، ڈسپلین کا پابند بنایا ہے. ہمیں منظم انداز میں رہنے کی اسلام نے تعلیم دی ہے. کیا ہے، مسجد میں آؤ تو طریقے سے آؤ، سلیقے سے آؤ. پہلے آئے تو پہلی صف کو پر کرو. ایسا نہیں کہ اے سی کی ہوا وہاں چل کر وہیں بیٹھے گا. نہیں، پہلے آئے ہو پہلی صف میں آؤ. اس کا مقام ہے، اس کا مرتبہ ہے. اس مقام مرتبے کو مت کھو تم. ایک اے سی کے لیے، پنکھے کے ہوا کے لیے اگر پہلی صف میں جگہ ہے، چھوڑ کر پیچھے جا کر بس بیٹھو. ڈسپلین سکھاتا ہے، نظم سکھاتا ہے. یہ نظم مسلمانوں کی پوری زندگی میں لاگو ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ مسجد کے اندر، مسجد سے باہر نکلیں یہ بھی، وہاں بھی یہ نظم ہونا چاہیے. یہ سارے ڈسپلین جو ہے نا، جو مسجد ڈسپلین سکھاتی ہے، اسے مسجد کے اندر نہیں، مسجد کے باہر بھی ہے. مسجد میں کس طرح ڈسپلین ہے. آپ یہاں آئے، آپ کو جس طریقے سے جگہ ملی، پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، وہی بیٹھے آپ کو چیئر کی ضرورت ہے، آپ معذور ہیں، آپ چیئر اٹھاتے ہیں، کونے میں آ کر کے لگا دیتے ہیں، آپ بیٹھ گئے وہاں پر. اور اس کے بعد جب آپ نے دیکھا نماز سے فارغ ہو گئے ہیں، یہ ڈسپلین سکھاتا ہے مسجد کہ آپ اپنے چیئر کو اٹھاتے ہیں اور وہاں جا کر کے رکھ دیے. یہ مسجد کا ڈسپلین سکھاتا ہے آپ کو کہ یہ نظم ہے، یہ ضبط، اس نظم کو برقرار رکھنی ہے آپ کو کہ آپ اپنے سے چیئر کو اٹھا کر کونے میں جا کر کے رکھ دیتے ہیں. آپ کو سترے کی ضرورت تھی، آپ سترا اٹھا کر لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ سترا اٹھاتے، سترے کی جگہ پہ جا کر کے رکھ نہیں چھوڑ کر کے جاتے آپ کہ نہیں جہاں نماز پڑھا وہی چھوڑ دے سترے کو. اب جو مسجد کا خادم ہوگا وہ سترا اٹھا کر کے رکھے گا. ہمارا ایسا نہیں ہے، بلکہ مسجد ڈسپلین سکھاتی ہے آپ کو. مسجد آپ کو نظم سکھاتا ہے کہ آپ سترا اٹھا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز مکمل کر لینے کے بعد سترا کو اٹھائیے، سترے کی جگہ پہ رکھ دیجئے. قرآن اگر ترتیب کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، ایک پارہ، دو پارہ، آپ نے جہاں سے اٹھایا ہے آپ اٹھا کر کے وہی رکھیں گے. آپ نے ایسا نہیں ہے قرآن نکالے وہاں سے، پردے کے بعد منبر پر چھوڑ دیں، کھڑکی پر چھوڑ دیں، کہیں پہ چھوڑ کر کے چلے جائیں. مسجد اس بات کی تعلیم نہیں دیتی آپ کو. یہ نظم سکھاتا، ڈسپلین کا پابند بناتا ہے مسجد آپ کو. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ میں نے کہا نا کہ مسلمانوں کی تربیت میں مسجد کا بہت بڑا کردار ہے. افسوس کہ آج ہم نے مسجد کو صرف 5 وقت کی نمازوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے. فجر پڑھیں گے تالا بند کر کے چلے جائیں گے، ظہر پڑھیں گے تالا بند کر کے چلے جائیں گے. ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کیا. مسجد کی ڈسپلین سکھاتا ہے مسجد. اسی طریقے سے یہ مسجد جو ہے آپ کو اجتماعیت کا درس دیتا ہے. اللہ اکبر. مسجد اجتماعیت کا درس دیتا ہے. 27 گنا زیادہ ثواب اس نماز سے جو آپ نے اکیلے پڑھی ہے گھر میں. کیا بات ہے بھائی. وہاں بھی آپ نے اللہ اکبر کہا، قیام کیا، سورہ فاتحہ پڑھا، آپ نے رکوع کی، سجدہ کیا، تسبیح کیا، تسبیح پڑھا، آپ نے درود شریف پڑھی، اپنی ساری چیزیں تو وہی تھی آپ کی. پھر کیوں وہ نماز اور اس نماز میں اتنا زیادہ فرق کیوں؟ اجتماعیت کی بنیاد پر کہ اسلام آپ کو زندگی کے تمام تر حصے میں، تمام تر مواقع پر اجتماعیت کا درس دیتا ہے.
اسلام اجتماعیت کا درس دیتا ہے. مسجد میں آئیں، ایک دوسرے کی خبرگیری کریں، کون بیمار ہے، کون پریشان ہے، کون 2-3 دنوں سے مسجد نہیں آیا، کس کے گھر میں تکلیف ہے، کون پریشان ہے، کس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، دیکھ ریکھ ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا، اس کی خیر و عافیت پوچھی جائے گی، اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے گا، اور اگر اسے کوئی مالی تعاون کی ضرورت ہے تو اس کو مال بھی فراہم کی جائے گی. لیکن یہاں بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں بھی مسلمانوں کو اجتماعیت کو برقرار رکھنی چاہیے. میں بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. یہاں بھی اگر اپنے مجبور اور اپنے پریشان حال بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو یہاں بھی آپ کو اجتماعیت کو برقرار رکھنی چاہیے. ہوتا یہ ہے ہم فلاں کو جانتے ہیں، فلاں مصلی ہے، اللہ نے ہمیں مال سے نوازا ہے، اپنے پاکٹ میں ہاتھ دیا، 1000 2000 5000 اس کو دے دیا. ایسا ہوتا ہے. لیکن اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ اجتماعی طور پر اس کا اہتمام کریں. اجتماعیت بہت اہم چیز ہے. مسجد کے ساتھ ساتھ ایک فلاحی تنظیم ہونی چاہیے، ایک ادارہ ہونا چاہیے مسجد کے ساتھ ساتھ، جو ایسے لوگوں کے حالات کو دریافت کر سکے، ایسے لوگوں کے معاملات کو سن سکے، ان کی پریشانیوں کو سن سکے، اور مسجد کے ذمہ دار وہاں تک پہنچے، ان کے تعاون کریں. ظاہر سی بات ہے مسجد کے پاس یہ مال آئے گا، آپ کی جانب سے آئے گا، آپ کے جیب کی جانب سے آئے گا، آپ کے پاکٹ سے آئے گا. لیکن آپ بذات خود نہ دے کر کے مسجد کے اندر ایک کمیٹی بنائیے جہاں سے ان تمام غریبوں کا، محتاجوں کا، بے کسوں کی مدد کی جا سکے. ضروری ہے یہ. اس سے کیا ہوگا؟ اجتماعیت کا جو نظام ہے وہ برقرار رہے گا. تو مسجد آپ کو اجتماعیت کا درس دیتی، ایک تربیت دیتی ہے مسجد آپ کو کہ زندگی کے تمام حصوں میں آپ اجتماعیت کو برقرار رکھیں. میرے بھائیوں، مسلمانوں کی تربیت میں مسجد کا بڑا کردار ہے. اسی طریقے سے اس مسجد کے اندر جہاں ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، نمازوں کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ یہاں دروس کا اہتمام ہو، سکھایا جائے، عقیدے سکھائے جائے، دین کی بنیادی باتیں بتائی جائے، بچوں کی تعلیم ہو، یہاں پر انہیں دینی تعلیم سے آراستہ کیا جائے، قرآن پڑھائی جائے، انہیں دین کی بنیادی باتیں بتائی جائیں. ان تمام کاموں کا اہتمام ہوتا ہے. میرے بھائیوں، اگر مسجد کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے، جس طریقے سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کو استعمال کیا گیا، یہی مسجد ہے، یہی استاد ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تمام صحابہ کرام جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد رشید ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی اور دنیا کے تمام خطوں میں اور حصوں میں پہنچ کر اسلام کو پھیلایا، اسلام کی تعلیم پیش کی. آج بڑی یونیورسٹی، بڑے کالج، بڑے اسکول کو ایک بلڈنگ لینا بنانا ضروری نہیں ہے. آئیے مسجد کے اندر اس کے نظام کو قائم کیجئے، وقتاً فوقتاً، ٹائم ٹو ٹائم اس کے لیے سلیبس تیار کیجئے، بچوں کو داخلہ کیجئے، اسے قرآن سکھائیے، اور اس طریقے سے جو بنیادی تعلیمات ہے اسی طریقے سے ان تمام تعلیمات کا اہتمام کیجئے. مسجد سے انشاءاللہ تعالی علماء نکلیں گے، یہاں سے ابن تیمیہ نکلیں گے انشاءاللہ، یہاں سے علامہ ابن قیم یہاں سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر آپ مسجد کے صحیح اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ العزیز. میرے بھائیوں، خطبہ جمعہ کا وقت انتہا پہ پہنچا. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم جملہ مسلمانوں کو مسجد کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس مسجد کے ذریعے سے ہمیں اپنے عقیدے، اپنے اعمال کو اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مسجد کو اللہ تعالی دین کا مرکز بنا دے تاکہ یہاں سے توحید کی روشنی پھوٹے، رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم یہاں سے لوگوں کو پھیلے، اور گھر گھر اور در در یہاں سے توحید و سنت کی دعوت عام ہو. اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. الہی ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. الہی ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. الہی ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی سہولت بھی فراہم فرما. الہی جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھنا. جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں چیزوں پر عمل کرتے ہوئے خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ
الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأكبر.